بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی 10ویں کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زبانوں کو قوت عطا فرمائے اور ہم سب کی زبانوں کی گرہیں اللہ رب العزت کھول دے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ آج ہماری 10ویں کلاس ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دن کیسے گزر گئے۔ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم نے ابھی 3 دن پہلے کلاس شروع کی تھی، 10 دن کیسے گزر گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال اللہ رب العزت یہ ہماری جو سنگت تھی اس کو قبول فرمائے اور یہ ہماری جو سنگت ہے، اس کورس کی جو سنگت ہے، یہ عارضی نہ رہے، یہ مستقل بن جائے۔ اللہ رب العزت اس سنگت کو مرتے دم تک قائم رکھے اور پھر اس سنگت کو قیامت والے دن بھی قائم رکھے۔ اس عارضی کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے بنا دے، مستقل بنا دے۔ کل 17 اکتوبر ہے اور آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف کلپس دیکھے ہوں گے، لوگ اپنی پروفائل پکچرز پہ لگا رہے ہیں فاؤنڈیشن ڈے تحریک منہاج القرآن کا 40واں، یعنی 40 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ کل 40واں یوم تاسیس ہوگا، کل اس کی تقریب ہے مرکز پہ، ماڈل ٹاؤن پہ۔ اس پہ بہت سارے گیسٹ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ جو ایک چیز ہم نے اس حوالے سے ہم سب، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہ کریں، کہ آپ نے مختلف صحافیوں کے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے 2 3 4 منٹس کے، جو تحریک منہاج القرآن کے بارے میں اپنے تاثرات دے رہے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ہر طبقے سے ہیں لوگ، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ سن کے انسان ایک بات تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کا کام ہر وقت تنقید کرنا، صحافی بالخصوص، جو بہت کم کسی کو مانتے ہیں، خاص طور پہ کچھ ایسے صحافی ہیں ہمارے پاکستان کے کہ جن کے منہ سے کم تعریف نکلتی ہے کسی کی، مگر ہم لوگ حیران ہوتے ہیں ان کی زبان سے تاثرات سن کے کہ وہ حضور شیخ الاسلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا تاثرات ہیں ان کے۔ آج بہت سارے کلپس نظر سے گزرے جن کا سب کا اگر ہم لب لباب اور ہم ان کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہی تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے جو خدمات حضور شیخ الاسلام کی ہیں اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقیوں کی نفی کر دیتے ہیں کہ باقی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ معنی نہیں ہوتا، باقیوں کے کام کی نفی نہیں ہوتی۔ ہم نے جب کام کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا کام کس سطح کا ہے۔ آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں اور کتنے ہزاروں علماء تھے، مگر ہم نے کتنوں کے نام سنے ہوئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں اور کتنے علماء ہوں گے، مگر ہمیں کتنوں کے نام آتے ہیں۔ آپ امام غزالی کے دور میں کتنے اور لوگ ہوں گے، ہزاروں، ہمیں کتنوں کے بارے میں علم ہے، تو سب کو ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک وقت میں علماء، مشائخ، کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر ہر کوئی زندہ نہیں رہتا۔ زندہ رہنے سے مراد اس کا نام زندہ نہیں رہتا، اس کا کام زندہ نہیں رہتا۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں ہی
کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، ان کو مرنے کے بعد وہ مقام ملتا ہے جو ان کا اصل حق ہوتا ہے، ان کی حیات میں نہیں ملتا۔ مگر ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخصیت ہے کہ جس کو ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں وہ مقام ملا ہے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آتا۔ اس میں سے ایک آدھ مثال عرض کرتا ہوں۔ کوئی شخص زندہ ہو اور اس کی ذات پر مختلف یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی ہوں، یہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خاصہ ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، ابھی وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاک ہماری عمریں بھی انہیں لگا دے، کیونکہ ہم نے کیا امت کے لیے کرنا ہے، ان کی تو جتنی سانسیں ہوں گی امت کی خدمات ہوں گی۔ تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کی شخصیت پر کئی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز مکمل ہو چکی ہیں، یعنی ڈگریز مل چکی ہیں ان کی ذات پر۔ پھر ان کی تحریک پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں، پھر ان کی تحریک کے کارکنان پر پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں کہ ان کی کارکنان کا رویہ کیسا ہے، ان کی ورکنگ کا سٹائل کیا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کے کارکنان پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی دوسری مثال ہے؟ یعنی ہم ہوا میں تیر نہیں مارتے کہ بس یہ باتیں ہیں اور ہوا میں پھینک دی، ہر بات کا آپ جائزہ تو لیں، انالیسس تو کریں، آپ جائزہ لے کر انالیسس کر کے تو پھر آپ کسی بات کو مانیں۔ تحریک منہاج القرآن کی کارکنان پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، وہ پاکستان میں نہیں، باہر کے ممالک میں۔ اور وہ کیا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا بولنے کا سٹائل کیسا ہے، یعنی اس پہ بھی پی ایچ ڈی۔ پھر حضور شیخ الاسلام کو اس وقت پوری دنیا میں جو اسلام کا ایک صوفیزم، تصوف کا جو ایک نظریہ ہے، اور جو اصل دین کا یوں سمجھے حسن ہے، تصوف دین کو حسن دیتا ہے، وہ حضور شیخ الاسلام آج کی صدی میں اس کے فرنٹ لائن کے لیڈر ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو صوفی اسکالر کے نام پہ جانا جاتا۔ الغرض یہ آپ کا خاصہ ہے، ہر کوئی زندہ نہیں رہتا۔ امام جلال الدین سیوطی اکیلے ہیں، ان کے دور میں ہزاروں تھے جن کو ہم نہیں جانتے وہ کون تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کہ وہ آج کے اگر اچھے ہو سکتے ہیں تو وہ تو پہلی صدیوں کے لوگ تھے، ان کا مقام تو بہت بلند ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کتنے اور تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں کتنے اور تھے، مجدد الفسانی کے دور میں کتنے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں کتنے تھے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو کسی خطے کی ہوتی ہے، مگر ایک شخصیت ہوتی ہے جو کسی ایک خطے میں جانی نہیں جاتی بلکہ اسے پوری امت جانتی ہے، اور پوری امت اسے اپنا سربراہ اور رہنما مانتی ہے، پوری امت میں اس کا کام جانا جاتا ہے، پوری امت میں اس کا نام جانا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے کہا، یہ جو سنگت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کورس کی برکت سے، اس سنگت کو عارضی نہ رہنے دیں۔ واللہ آپ چند دن جڑ کے دیکھیں گے، آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں۔ آج میں حسن نثار جو صحافی ہیں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ریکارڈ کروایا یوم تاسیس کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے پردادا، پھر دادا، پھر آگے ان کی نسلیں یہ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ نسل در نسل کیوں جڑتے چلے جاتے ہیں، اپنی نسلوں کو کیوں جوڑتے چلے جاتے ہیں؟ اس لیے جوڑتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت اب یہیں ہوگی۔ یہاں اہل بیت اطہار کی محبت بھی جب بیان ہوگی تو آپ کو نکھر کر پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور میں اہل بیت اطہار کی محبت کون بیان کر سکتا ہے۔ اگر صحابہ کے دفاع کی بات ہوگی تو وہاں بھی فرنٹ لائن پہ آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری ہی نظر آئے گا۔
اگر آپ کو ناموس رسالت کی بات ہوگی، فرنٹ لائن پہ آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری نظر آئے. میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کو ہی لے لیں. عقیدہ ختم نبوت کو لے لیں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، ہم اس پہ بڑی بات کرتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پہ آپ سرچ کریں، آپ کو سب سے ضخیم، سب سے بڑی کتاب جو اس موضوع پر ملے گی وہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی ملے گی. پھر عدالت میں جا کے دلائل دینا وہ الگ ہیں، آن دی ریکارڈ چیزیں. عدالت میں جا کے دلائل دے کر قادیانیوں کی پیٹیشن کو خارج کروانا وہ الگ ہے، وہ الگ خدمات ہیں. تو یہ ہر محاذ پہ لڑتا ہوا اگر کوئی شخص آپ دیکھنا چاہتے، میں ایک جملہ بولتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ہر محاذ پہ لڑتا نظر آئے تو آپ کہیں اور نہ دیکھیں، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھ لیں. آپ کو ہر محاذ پہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. جس محاذ کو آپ دیکھیں گے، جس اعتبار سے آپ دیکھیں گے، آپ کو وہاں فرنٹ پہ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ کردار ہمیشہ زندہ رکھتا ہے پھر شخصیات کو. میں یہ کہتا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں مگر ختم ہو جائیں گے، عارضی ہیں، زندہ نہیں رہیں گے اگلے دنوں میں. مگر ڈاکٹر طاہر القادری قیامت تک زندہ رہے گا. جیسے امام جلال الدین سیوطی کو کوئی مار نہیں سکتا، انہوں نے قیامت تک رہنا ہے. امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مار نہیں سکتا، قیامت تک رہیں گے. امام غزالی کو کوئی مار نہیں سکتا، قیامت تک رہنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ ہمیشہ رہنے والی ذاتیں ہیں. اسی طرح باقی مٹ جائیں گے مگر طاہر القادری نے قیامت تک رہنا. آپ گڑھے کے وہ کہتے ہیں نا، ایک گڑھے کا یا ایک کنویں کا مینڈک جسے کہتے ہیں، آپ وہ نہ بنیں. آپ باہر نکل کر دیکھیں، باہر ایک دنیا ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تھیسس لکھنے بیٹھیں، کوئی ٹاپک بھی آپ اٹھائیں گے، آپ اس ٹاپک کو ڈاکٹر طاہر القادری کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے. آپ کو اس موضوع پر ان کی کتب چاہیے ہوں گی، ان کی باتیں چاہیے ہوں گی. یہ کام ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے. اور ہر کوئی کہہ رہا ہے تحریک منہاج القرآن، اس کو دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے، تحریک منہاج القرآن کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو اس کا دوسرا نام کیا بنتا ہے؟ اتحاد امت کی پاسبان. تحریک منہاج القرآن، اسے اگر دوسرے لفظوں میں یاد کریں تو اس کا مطلب ہے اتحاد امت کی پاسبان. یہ حضور شیخ الاسلام کی نظر ہے، یہ آپ کی فکر ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. دور دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے دور اندیشی ہر کسی کو نہیں دی ہوتی. یہ اسی کو ملتی ہے جس کے ہاتھ میں زمانے کی نبض ہوتی، جو نبض پکڑ کے تشخیص کرتا ہے مرض کی، اور وہ پھر اس مرض کی تشخیص کر کے پھر اس کا علاج بھی دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑی عظیم تحریک کی سنگت دی ہے اس کورس کی برکت سے. بہت سارے لوگ کسی نہ کسی وسیلے سے آتے ہیں، کوئی کسی کورس میں آتا ہے تو پھر ہمیشہ کا ہو کے رہ جاتا ہے. کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو اس کی صحبت میں رہ کے ہوئے اس سے متاثر ہو کے اس کا ہو جاتا ہے. آپ بھی اس صحبت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیں، تحریک منہاج القرآن کی سنگت میں آ جائیں، رفاقت میں آ جائیں. جو لوگ لاہور ہیں ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مرکز آئیں، ہمارے آفس میں آئیں، تحریک کی رفاقت اختیار کریں. آپ اس دنیا کی سب سے بڑی فیملی کا حصہ بن جائیں. میں نے کیا لفظ بولا؟ دنیا کی سب سے بڑی فیملی. تحریک منہاج القرآن ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے. آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، یعنی حضور شیخ الاسلام کس قدر شفیق ہیں اپنے رفقا پر. کوئی ادنا ہو، کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، سب کے لیے آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، پہلے اپنے کارکنان کے لیے مانگتا ہوں. جب آقا کریم کے در دولت پہ حاضری دیتا ہوں مدینہ منورہ میں تو وہاں پہلی دعا میری جو ہوتی ہے اپنی کارکنان کے لیے ہوتی، اپنے لیے نہیں ہوتی.
اپنے لیے میں جب مانگتا ہوں تو بعد میں مانگتا ہوں، پہلے اپنے کارکنان کے لیے مانگتا ہوں۔ اب بھی حضور شیخ الاسلام، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جو آپ کا دست و بازو بنے گا وہ فخر کیا کرے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی آپ کے رفقا میں سے تھے، ہم بھی آپ کے مشن کے سپاہی تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سنگت ہمیشہ کے لیے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک، میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک خطاب سینڈ کیا تھا، وہ بیسیکلی طارق بن زیاد کے کلمات پر ایک پیرا ہے، اور پھر دوسرا ایک مظفر وارسی کا کلام ہے۔ ان دونوں پہ ہم مشق کریں گے ابھی۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں وہ جو چھوٹا سا ایک پیرا ہے خطاب کا۔ طارق بن زیاد، جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، حافظ محمد موسیٰ صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے، ان کے ملک کو فتح کیا تھا طارق بن زیاد نے۔ انہوں نے فتح کیا تھا تو اس لیے حافظ موسیٰ صاحب وہاں پر آج کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے کسی کی محنت ہے، اس کا فروٹ جو ہے حافظ موسیٰ صاحب کی شکل میں ہم نے آج دیکھا ہے۔ تو پیچھے کچھ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، وہ کچھ کرتے ہیں تو آگے پھر آنے والی نسلیں اس کا پھل کھاتی ہیں۔ تو ہم بھی حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بنے۔ میں حیران ہوں، آج مبشر لقمان کا میں نے سنا، انہوں نے کھلے لفظوں میں دعوت دی اپنے پیغام میں۔ انہوں نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جڑیں، ان کی رفاقت اختیار کریں، اور بھی بہت سارے لوگ۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے آنے سے یعنی ہم اس سمندر میں ایک قطرہ شامل ہو جائیں گے۔ ایک سمندر ہے، ہم خود کو اس کے سپرد کر دیں گے۔ تو جب آپ کسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، پھر وہ آپ کو اکیلے نہیں دیکھتا، پھر وہ اس جماعت کا حصہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، چلے اس کو فن خطابت کے ساتھ ہی جوڑ دیں۔ حدیث میرے ذہن میں آئی بخاری شریف کی، ہم نے حدیث سنی ہے نا، وہ بڑی مشہور حدیث کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو قاتل تھا، 99 لوگ اس نے قتل کیے تھے، 99۔ تو ایک دن اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے سوچا کہ میں نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں تو کیوں نہ میں توبہ کروں، ایک دن میری موت ہو جانی ہے۔ تو وہ نکلا، اس نے سوچا میں کسی سے یہ مسئلہ پوچھوں، اور کسی سے پوچھوں کہ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو جب وہ نکلا تو ایک عالم اسے ملا، بنی اسرائیل کا عالم، راہب۔ اس سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی اگر میں نے اتنے قتل کیے ہیں اور اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عالم نے فتویٰ دیا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو قاتل ہے اتنے لوگوں کا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، یہ حدیث بخاری شریف کی، اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ خبر دے رہے ہیں بنی اسرائیل کے شخص کی۔ اس شخص نے کیا کیا، تلوار لے کر آیا اور اس عالم کو بھی قتل کر دی۔ اب اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کیے تو پھر آگے چلا کہ اب میں پھر مسئلہ پوچھوں کسی سے، یعنی اس کی طلب ختم نہیں ہوئی توبہ کی۔ آگے چلا، آگے چل کے پھر کسی اور کو ڈھونڈا، پھر ایک اور عالم ملا، اس سے مسئلہ پوچھا کہ اگر میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی، توبہ قبول ہوگی، اللہ تو قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، یہاں توبہ نہ کر، وہ فلاں ایک بستی ہے وہاں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل جا، ان کی جماعت میں شامل ہو جا، اور ان کے ساتھ مل کر تو توبہ کرے گا تو رب تیری توبہ قبول کر لے گا۔ اب دیکھیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا اس سے پیغام مل رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ یہیں پہ بیٹھ کے توبہ کرتا رہے، نہیں، اسے ایک بستی کا پتہ بتایا، فلاں ایک بستی ہے وہاں جا۔ آگے حدیث ہے کہ وہ شخص چل پڑا، اس بستی کا ایڈریس لیا اور چل پڑا، اور رستے میں اس کی موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کی جب موت کا وقت آیا تو اس کی روح کو لے جانے کا معاملہ تھا۔ جہنم اور جنت والے فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جہنم والے فرشتے کہیں کہ یہ روح ہماری ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والے فرشتے کریں کہ یہ ہماری ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ آپ تصور تو کریں، ایک قاتل کے لیے فرشتے جگڑ رہے ہیں،
جس نے 100 بندے قتل کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ جنت والے کیوں آگے؟ اس لیے کہ وہ ایک جماعت کی طرف چل پڑا تھا، جماعت کی صحبت میں جا رہا تھا، جماعت کی سنگت کو اختیار کر رہا تھا. تو اس وجہ سے جنت والے فرشتے آگے، کیونکہ بندہ اکیلا نہیں ہے، یہ جماعت کا بندہ ہے. کیا میں یہ جملے کو دہراتا ہوں، بڑی لذت ہے. یہ بندہ اکیلا نہیں، یہ جماعت کا بندہ ہے. تو جب جماعت کا بندہ ہے تو پھر جماعت والوں کے ساتھ رہے گا. ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے. جنت والے فرشتے جھگڑا کرنے لگے. وہ جہنم والے فرشتے کہتے ہوں گے بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تم کہتے ہو یہ جنت میں جائے گا. اور وہ آگے سے کیا کہتے ہوں گے؟ وہ کہتے ہوں گے ہم اس کے قتلوں کو دیکھیں، اس کی جماعت کو دیکھیں کہ جس جماعت کا یہ حصہ ہے. پھر ایسا ہی ہوا، فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اب یہ پوری حدیث آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے شخص کی بیان فرمائی. صحابہ نے اس کو روایت کیا اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لیا. پھر فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ تم جھگڑا نہ کرو، اس کی جو زمین ہے، اس کا جو فاصلہ ہے اس کو ماپ لو، پیمائش کر لو. جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں یہ جا رہا ہے اس رستے کی پیمائش کر لو. اگر اس نے جو فاصلہ طے کیا ہے وہ زیادہ طے کیا ہے اور اگلا تھوڑا رہتا ہے تو پھر اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس نے جو طے کیا ہے وہ کم ہے اور آگے ابھی زیادہ ہے تو پھر اسے جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. مولا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اگر تو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے تو کن کہے ہو جاتا ہے. کون ہے جو تیرے فیصلے پہ اعتراض کرے؟ اب دیکھیں نا، میں ذرا اس کو یہاں سمجھاتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا ہے اور یہاں اس نے پہنچنا ہے. اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا رستے کی پیمائش پہ. فرمایا اس کے راستے کو دیکھو، پیمائش کرو. مطلب یہ ہوا اللہ کو ان رستوں سے بھی محبت ہوتی ہے جو رستے اس کے بندوں کی طرف جاتے ہیں. اس لیے تو ورنہ تو اللہ فیصلہ فرما دیتا. اللہ ان رستوں سے بھی محبت کرتا ہے جو رستے اللہ کے ولیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو فرمایا رستے کو دیکھو. اب اگر اس نے طے کم کیا، آگے زیادہ ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ، اور اگر طے زیادہ کر لیا اور آگے تھوڑا ہے تو پھر جنت میں لے جاؤ. یہ جماعت کا فائدہ ہے، یہ صحبت کا فائدہ ہے. ابھی وہ پہنچا نہیں مگر اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے. پھر کیا ہوا؟ جو فیصلہ اللہ نے فرمایا تھا اس کے مطابق وہ جہنمی بنتا تھا. یعنی ابھی اس نے طے کم کیا تھا، آگے بھی زیادہ رہتا تھا. اس اصول کے مطابق وہ جہنم میں چلا جاتا، مگر اللہ اسے جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں رہا، اب وہ جماعت والوں کا بندہ بن گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا زمین کو، اے زمین تو پیچھے سے پھیل جا اور آگے سے سگڑ جا، تاکہ جب پیمائش ہو تو آگے کم نکلے، طے شدہ زیادہ نکلے، یہ جنت میں چلا جائے. اب تصور کریں، یہ صحبت ہے، یہ سنگت ہے. صحبت کے بغیر اکیلا شخص ہوتا ہے اور اس اکیلے کو دیکھا جاتا ہے. میرے آخری ان جملوں پہ غور کریں. اگر اکیلا ہو تو اس اکیلے کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب وہ صحبت میں آتا ہے، کسی کی سنگت میں آتا ہے، پھر وہ اکیلا نہیں رہتا، پھر وہ جماعت والوں کا حصہ بن جاتا ہے. پھر جب وہ ان کا حصہ بنتا ہے تو پھر اس جماعت کا حصہ بننے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت اس کا معاملہ اس جماعت کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے یہ جو ہماری صحبتیں ہیں ان کو مستقل کریں، ان کو عارضی نہ رہنے دیں، ان کو قائم کر لیں تاکہ یہ قبر میں بھی کام آئیں، حشر میں بھی کام آئیں. اور پھر اس سے بہتر صحبت کوئی نہیں، اس سے بہتر سنگت کوئی نہیں کہ علم میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں، تقوی میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں، کردار میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، صدق اور اخلاص میں آپ کا ثانی کوئی نہیں. یہ واحد شخصیت ہے جس پر پہلے دن سے لے کے آج تک
ہزاروں فتوے لگے ہیں، ہزاروں فتوے لگے ہیں، اگر ان کو کاؤنٹ کریں 1000 سے زیادہ عدد ہے، مگر اس شخص کا حوصلہ تو دیکھیں کہ جس نے جواب میں ایک فتویٰ بھی نہیں لگایا، جس نے جواب میں ایک جملہ بھی نہیں لکھا۔ ہر ماہ ماہنامہ منہاج القرآن چھپتا ہے نا، اپنے مرکز سے نکلتا ہے، اس میں تو جو مرضی لکھ لیں، کسی نے روکنا ہے، کسی نے پوچھنا ہے، کتاب لکھنی ہے نا، جو مرضی لکھ دیں، مگر کوئی کتاب تو دور کی بات، کوئی ایک لائن بھی کسی کے خلاف نہیں لکھی، کوئی ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی منفرد ہیں۔ تو کوئی چیز بھی ایسی کہ جو مجمل ہو، جس میں اجمال ہو، جو واضح نہ ہو، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس سنگت کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے طارق بن زیاد، اسپین کی طرف چلتے ہیں پھر ایک بار۔ طارق بن زیاد جب اسپین فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، کشتیوں سے اترتے ہیں، لشکر آگے بڑھتا ہے، تو خبر ملتی ہے کہ آگے جس کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بڑا سخت لشکر ہے۔ جو آپ کے سپاہی ہیں تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعداد بھی کم ہے اور آگے تعداد بھی زیادہ ہے، تو جنگ بڑی سخت ہونی ہے۔ طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ سب کو جمع کر کے خطاب کیا۔ اس خطاب کے یہ جملے یہاں درج ہیں، یہ اس کا ایک پاس ہے جو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب کیا تھا۔ آئیے ہم اس پہ مشق کرتے ہیں۔ میں پہلے اکیلا کروں گا، آپ سمجھیے گا ایک بار غور سے، اشاروں پہ بھی دیکھنا ہے، الفاظ کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس پہ بھی غور کرنی ہے۔ جی تو پہلے ہے، میں نے کہا تھا نا، قوت اور جرت کے لیے سائن، نہ یہ اشارہ کرتے ہیں نا ہم۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں بہادروں، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے یہ دونوں بازوں کو کھول لیتے ہیں، یہ بھی سامنے والوں کو جب مخاطب کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے، بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ اب ہے آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت، تو ہاتھ بھی ہلنا چاہیے، ساکن نہیں رہیں گے، سست رہ کے کبھی خطاب نہ کیا کریں۔ تو حسن محمود جماعتی صاحب آپ کو یونیورسٹی کی پریزنٹیشن کا بتا رہے تھے، تو یہ چیزیں آپ نے جہاں جہاں آپ پڑھتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی کالج میں پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، فوراً سے یہ اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ ایسے نہیں کہ بس ایک بار سمجھ لی اور پھر اس کو اپلائی کریں۔ آپ جس کلاس میں ہیں موقع ڈھونڈا کریں کہ مجھے موقع ملے پریزنٹیشن دینے کا، آپ بڑے اسکول لیول پہ ہوں، کالج لیول پہ ہوں، ہمیشہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو زمانہ طالب علمی سے منفرد ہوتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں حسن نثار کی بات آئی آج کی، چونکہ وہ فیصل آباد گورنمنٹ کالج میں حضور شیخ الاسلام سے ایک کلاس جونیئر تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جب وہاں پڑھتے ہوتے تھے تو یہ وہاں پہ ہی سب سے منفرد ہوتے تھے اپنے کالج میں ہی۔ اساتذہ بھی کہتے تھے کہ یہ لڑکا کچھ کرے گا، حالانکہ اس وقت کسی کو کیا پتا تھا کہ کل کو اس نے کیا بن جانا ہے، کل کو یہ چھوٹا سا طاہر پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، کسی کو کیا پتا تھا۔ مگر حسن نثار صاحب چونکہ آپ کے کالج فیلو ہیں، جونیئر تھے ایک سال، تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بھی منفرد تھے، ان کی گفتگو بڑی زبردست ہوتی تھی، ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، کلاسز میں آ کے سپیچز کیا کرتے تھے، یہ اس وقت سے تھے۔ آپ بھی یہ جراثیم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر یہ جراثیم لائیں، گھبراہٹ نکالیں، جہاں موقع ملے پریزنٹیشن دیں۔ اور پھر جو لوگ سست لیکچر دیتے ہیں نا، وہ اسٹوڈنٹس کو اچھے بھی نہیں لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کانفرنس کا حال بتانا چاہتا ہوں آپ کی موٹیویشن کے لیے۔ منہاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے ایک کانفرنس، ویسے تو بہت ساری کانفرنسز ہو چکی ہیں، مگر ایک کانفرنس جو میں نے فل اٹینڈ کی وہ تھی ریلیجیس پلورلزم،
اس پہ کانفرنس تھی اور دنیا بھر سے PhD اسکالر اس میں شریک تھے. 2-3 دن کی کانفرنس تھی. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. بڑے بڑے سینئر پروفیسر تھے, دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے, پاکستان سے بھی تھے. سب کے لیکچر ہوتے رہے, ہم سنتے رہے. کوئی بور کرتا تھا, کسی کا مزہ آتا تھا, بس ایسے بیٹھے رہتے تھے. کوئی اتنا ڈھیلا بولتا تھا, ادھر نیند آ جاتی تھی. یہ حال رہا. مگر ڈاکٹر حسین صاحب کا جب لیکچر ہوا, انہوں نے جب اپنی گفتگو کی, لیکچر دیا, واللہ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے, میری آنکھوں میں آنسو تھے. آپ سب سے جوان تھے اس وقت, سب سے ینگ تھے, عمر میں سب سے چھوٹے تھے. باقی سب لوگ آپ سے عمروں میں بڑے سینئر تھے, تجربہ کار تھے, اور ڈاکٹر حسین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے بھی چھوٹے سے لگ رہے تھے. مگر جب آپ کی باری آئی, آپ نے گفتگو کی, ہر کوئی حیران تھا کہ یہ بچہ, یہ نوجوان کیا بول رہا ہے, کس طرح سے بول رہا ہے. تو یہ صرف کیا تھی, اسپیکنگ پاور ان کی تھی. علم باقیوں کے پاس کم نہیں تھا, مگر وہ علم کو بیان کرنا جانتے تھے. تو آپ اگر کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں تو ایکٹیو رہ کے پڑھایا کریں, پھر اسٹوڈنٹس آپ سے محبت کریں گے. کالج میں ہیں, جہاں بھی ہیں, تو ایکٹیو رہا کریں, سست رہ کے بات نہ کیا کریں. تو اب ہم اس اشارے کو دیکھتے ہیں. آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت. یہ دیکھیں نا ہاتھ کو, پیچھے کا اشارہ اس طرح سے کرتے ہیں, یہ اچھا اشارہ ہوتا ہے, یعنی یوں پیچھے کی طرف ہاتھ لاتے ہیں. تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت. پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے, اور آگے کی موت بہادروں کی موت ہے. پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فنا, بزدلی یا موت کے لیے ہم زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب انسان جب مرتا ہے تو مٹی کے نیچے جاتا ہے نا, تو بجلی کی بھی علامت یہی ہے. تو اس لیے ہم اشارے کو نیچے کی طرف کریں گے. پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے, آگے کی موت مرو گے تو حیات جاوداں پاؤ گے. اللہ کی رضا کی جنت سمیٹ لو گے. ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے, اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں. ایمان کو زندہ کر کے لڑو گے تو کامیابیاں تمہارے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں گی. کسی نے کیا خوب کہا تھا, اب اس ربائی کو بڑی قوت کے ساتھ ہم پڑھیں گے, بڑی زبردست ربائی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, چلا ہوں ظلم سے لڑنے. اچھا, اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا, ظلم, جبر, یہ پھر یہ لفظ آگے, اس کو ظلم نہیں کہنا, ظلم ہوتا ہے. ظلم نہیں کہنا, کیا ہوتا ہے, ظلم. جیسے علم نہیں ہوتا, علم ہوتا ہے. فکر نہیں ہوتا, فکر ہوتا ہے. ذکر نہیں ہوتا, ذکر ہوتا ہے. یہ چیز سمجھیں. تو یہ اس طرح کے الفاظ کو آپ نے کیوں بولنا ہے, ظلم, ظلم نہیں کہنا. چلا ہوں ظلم سے لڑنے, جلا کر کشتیاں ساری, پلٹ کر راستوں سے میں کبھی واپس نہ آؤں گا. میرے جذبوں کی حدت سے. جب آپ بات جذبوں کی کر رہے ہیں تو آپ نے خود سے بھی تو جذبات دکھانے یا نہیں دکھانے. مثلا اس جملے کو آپ یوں بولیں, میں اس جملے کو 3 طرح سے بولتا ہوں. اسی جملے کو لے لیتے ہیں. جب آپ بات جذبات کی کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے اندر ہی جذبات نہ ہو تو کسی کو کیا جذبات ملنے. اس کو اگر کوئی یوں بولیں, یوں بھی کہا جا سکتا ہے, میرے جذبوں کی حدت سے, تو کیا جذبات جانے آگے بھی. یا آپ یہاں مسکرا دیں, میرے جذبوں کی حدت سے, تو کیا جذبات ملنے ہیں کسی کو. آپ نے جب موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کی باڈی سے بھی, آپ کے جسچرز بھی, آپ کے پوسچرز بھی اس طرح سے ہوں, آپ کے اشارے بھی اس طرح کے ہوں, آپ کے ایکسپریشنز بھی اس طرح کے ہوں کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, موٹیویشن دے رہے ہیں. جی, میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں, یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا, یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. تو آپ پوری قوت کے ساتھ اس کو بیان کریں. چھوٹا سا خطاب ہے, بڑا اچھا آپ کر لیں گے انشاءاللہ, مجھے بڑی امید ہے. اور
میں آپ کو ایک اور، یہ جو آپ کی پریزنٹیشن ہوگی نا یہ حتمی ہوگی، اس میں کسی کو ریلیکسیشن نہیں ملے گی، جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب نے یہ کرنا ہے۔ آپ کی یہ فائنل پریزنٹیشن ہو جائے گی۔ کل 11ویں کلاس ہے، 11ویں کلاس تو یوں سمجھیں اس کو سب نے کرنا ہے، اور بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے۔ اب ہم مل کے کر لیتے ہیں، آپ میں سے کوئی میرے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ محترم حسن محمود جماعتی صاحب کسی کا مائک ان میوٹ کر دیتے ہیں ابھی۔ جی محترم شفیق احمد خان صاحب، اب آپ شریک ہوں گے میرے ساتھ، مائک ان میوٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ بولیں گے میرے بعد۔ جی بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، بہت زبردست۔ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت، آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت، پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے، پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے، اور آگے کی موت بہادروں کی موت ہے، اور آگے کی موت بہادروں کی موت ہے، پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ یہ لفظ ہوتے ہیں نا جو جس کے لیے آپ پورا جملہ بولتے ہیں اس پہ زور دیتے ہیں، اس کو کھینچ کے شدت کے ساتھ بولتے ہیں۔ مثلا لفظ فنا جو تھا اس کو میں نے دیکھا ہوگا میں نے بڑی شدت سے بولا، پھر غور سے سنیے گا۔ پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، فنا پہ میں نے زور دیا۔ پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، بہت خوب۔ آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویدہ پاؤ گے، آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویدہ پاؤ گے۔ جی یہ لفظ جاویدہ ہی ہے، جادواں لکھا ہوا ہے، یہ جادواں نہیں ہے، جاویدہ ہے، جاویدہ۔ جاویدہ صحیح ہے۔ یہاں سے ایک لطیفہ یاد آ گیا، محترم حسن صاحب مسکرائے ہیں تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ بصیر پور میں ہمارا کیمپ چل رہا تھا تو وہاں اس کی مشق کروائی، تو اگلے دن ایک وہاں کیمپ میں شریک تھے ہمارے دوست، وہ صبح صبح پاس آ کے بیٹھ کے تو انہوں نے اس کے اور جملے بنائے، بڑے زبردست جملے انہوں نے بنائے۔ انہوں نے کہا تو چائے اور دہی کا انہوں نے بنایا، شاید انہیں چائے پسند نہیں تھی اور دہی پسند کرتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا چائے پیو گے تو فنا ہو جاؤ گے اور دہی کھاؤ گے تو حیات جاوداں پا جاؤ گے۔ تو یہ جاویدہ ہے، جاوید کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور جاویدہ یعنی ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ طارق بن زیاد نے موٹیویشن دینے کے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال کیا، خطاب کیا۔ یہ ایک لیڈر کی صلاحیت ہوتی ہے، صرف تلوار اگر چلانی آتی ہوتی اور انہیں بولنا نہ آ رہا ہوتا تو وہ لیڈر نہیں بن سکتے تھے۔ لیڈر تب بنے کہ تلوار بازی کے ساتھ ساتھ سپیچ بھی آتی تھی۔ کہاں کہاں آپ کو سپیچ کی ضرورت پڑے گی؟ اب سب لوگ ارطغرل غازی کے بڑے دیوانے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم لوگ سنتے نہیں۔ تو وہاں بھی دیکھیں کہ وہ جو کریکٹر انہوں نے دیا ہے وہ اصل میں سپیکر بھی اچھا ہے، یعنی انہوں نے ظاہر ایکٹنگ کروائی ہے مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فلمائز ہوتی ہیں، مگر حقیقت ہے چونکہ ہسٹری ہے تو اس میں سے زیادہ تر چیزیں حقیقت ہوتی ہیں۔ تو موٹیویشن جب بولتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں تو کتنا زبردست خطاب کرتے ہیں کہ فوراً سب کو لڑنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ موٹیویشن کا اثر ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام، آپ ذرا 2013 کے دھرنے میں چلے جائیں، اور یا دوسرا جو دھرنا تھا 2014 کا، میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ 17 جون کا دن یاد کریں۔ آپ پاکستان میں نہیں تھے، باہر تھے، مگر کارکنان نے اپنی جان دے دی تھی اور گھر کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ تو جب حضور شیخ الاسلام اس وقت بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے،
موٹیویٹ کرتے تھے تو لوگوں کا دل کرتا تھا ہم گھروں سے نکل جائیں، ہم چل پڑے ان کے ساتھ. اتنی زبردست وہ بات ہوتی تھی اور اتنی موٹیویشن ہوتی تھی. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ بولنا بھی جانتا ہے. ہمارے ہاں تو لیڈر کا کوئی معیار نہیں نا، یہاں تو کوئی پرچی سے بھی پڑھے تو ہم لیڈر بنا لیتے ہیں، جسے بولنا نہیں آتا وہ ہمارا وہ لیڈر بن جاتا ہے. حالانکہ لیڈر ایسا بن ہی نہیں سکتا، جو بول نہ سکتا ہو وہ لیڈر کہاں سے آ گیا. دنیا بھر میں، امریکہ میں بالخصوص جب وہ الیکشن کرواتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر سکلز اچھی ہیں بولنے کی، وہ چیک کرتے ہیں جس کی سکلز اچھی ہوتی ہیں بولنے کی وہ اسے آگے لاتے ہیں، وہ گونگوں کو یا پرچی والوں کو آگے نہیں لاتے ہیں. تو یہ سکلز ہونی چاہیے بولنے کی تاکہ آپ بات تو کر سکیں، آپ لوگوں کو بتا تو سکیں نا کہ ہم کیا ہیں. چلیں جی، اب آپ نے میرے ساتھ پھر شامل ہونا ہے. تو جاویدہ میں نے کہا جی اللہ کی رضا کی جنت سمیٹ لوگے، اللہ کی رضا کی جنت سمیٹ لوگے، ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے، ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں، ایمان کو زندہ کر کے لو گے، ایمان کو زندہ کر کے رہو گے تو کامیابیاں تمہارے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں گی، تو کامیابیاں تمہارے قدموں میں نچھاور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج آپ پہلے دن پڑھ رہے ہیں نا تو پرابلم ہوگی، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. آگے ربائی ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، اشارہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی کریں، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، جلا کر کشتیاں ساری، پلٹ کر راستوں سے میں، پلٹ کر راستے سے میں، کبھی واپس نہ آؤں گا، کبھی واپس نہ آؤں گا، میرے جذبوں کی حدت سے، میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں، پگھل جائیں گی زنجیریں، یہ بازی جیت کر میں، یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، ساری دنیا کو دکھاؤں گا. ماشاءاللہ بہت خوب. اس پہ محنت کریں، 4-5 بار پہلے پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن بنائیں. کل جیسے میں نے کہا تھا کہ گھر کو سر پہ اٹھانا ہے، اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا؟ کچن کو کہا تھا کچن کو ہی اٹھا لیں. تو آپ لوگ کوئی ماحول بناتے ہیں گھر میں کہ نہیں پریکٹس کا؟ 2-4 لوگوں کے اگر سر میں درد نہ ہو گھر میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مشق نہیں کی صحیح طرح سے، آپ نے زور نہیں لگایا. چلے مظفر وارسی کا کلام جو ہے اس پہ اب ہم فن نقابت کی طرف آ جاتے ہیں. آپ سب لوگ میکسیمم جو بہت دور سے نہیں ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، اسلام آباد تک کے لوگ، اب تو دوریاں نہیں رہی، ملتان بھی اب قریب ہو گیا ہے موٹر وے سے، پشاور بھی، سب لوگ عالمی میلاد کانفرنس میں بھی آئیں اور سارے پروگرام کو اس نظر سے دیکھیں، اپنے فن خطابت کی نظر سے، کہ جو نقیب آتے ہیں وہ کس طرح سے بولتے ہیں، جو خطاب کرتا ہے وہ کس طرح سے خطاب کرتا ہے. تو اس بار آپ اس نظر سے پروگرام دیکھیے گا، ضرور تشریف لائیں. آقا علیہ السلام کی آمد کی رات ہوتی ہے اور اس رات جاگ کر حضور کا ذکر سن کے ہم جب اس رات کو گزارتے ہیں تو واللہ یہ کئی ائمہ کا قول ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر سے بھی فضیلت زیادہ رکھتی ہیں، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہوتی ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر کو فضیلت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس رات قرآن اترا تھا. فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے کیونکہ قرآن اترا. اور جس رات خود صاحب قرآن اترا، جس رات وہ ذات اتری جس کے لیے قرآن اترا، تو وہ رات فضیلت میں کم نہیں ہو سکتی.
اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کو تو اللہ نے فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہیں، تو کوئی کویشچن ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہیں، اس کو کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کو اللہ نے ایک قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو اللہ نے اصل میں ادھر 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا، مگر ادھر اللہ نے اس رات کو اپنا احسان قرار دے دیا کہ میں نے احسان کیا۔ اب کہاں 1000 مہینے اور کہاں اللہ کا احسان؟ جب اللہ احسان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر احسان نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، مگر حضور کو بھیجا تو رب خود بولا، قرآن میں فرمایا میں نے احسان کر دیا کہ تمہیں اپنا رسول دے دیا میں نے۔ از بعثا، جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا، تو از سے مراد وہ رات ہے جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، تو وہ رات ہی اللہ کا احسان ہے۔ تو پھر اس رات کا کوئی ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جوڑ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اس عید پہ ساری عیدیں قربان، کیونکہ یہ اس عید کے صدقے باقی عیدیں ملی۔ تو ہم لوگ بھی اس مہینے کو اچھی طرح سیلیبریٹ کریں، ہر کوئی اپنے گھر میں میلاد کی محفل رکھے، چاہے چھوٹی رکھ لیں، فیملی کی گیدرنگ رکھ لیں، مگر ہر کوئی لازم کر لے، ہر کوئی لازم کرے اپنے گھر میں ایک محفل رکھیں، اس میں خود خطاب کریں، آپ کو موقع ملے گا اس میں بیان کرنے، اس میں نکابت کریں، اس میں نعتیں پڑھیں، تو ماحول بنائے گھروں کا، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ جی ہم چلتے ہیں مظفر وارسی کے کلام کی طرف۔ اب اس کو ہمیں ذرا پیک اس کی دیکھنی ہے، اس کو اٹھانا ہے، آواز کو کھینچنا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، یہ جو آخری 2 لفظ ہیں نا، یہ جو کرتا ہے آئے گا، اس کو یوں ہم نے کھینچنا ہے، اوپر کی طرف لے جانا ہے، ہر لائن کے آخری 2 لفظوں کو اس کو کھینچ کے پھر چھوڑنا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، دیکھیں کرتا ہے میں دہرا رہا ہوں، اس طرح اس کو چھوڑنا ہے، اس لفظ کو کھینچ کے چھوڑنا ہے۔ لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اس کو کھینچتے چلے جائیں، ایک بار سمجھ لیں پھر اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ اور آگے بڑا کمال جملہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں نقشے کفے پا کے ہار گردن میں، نقش کفے پا ہم فارسی کے الفاظ اس میں مکس ہیں، یعنی پاؤں کو کہتے ہیں نا، تو یہاں مظفر وارسی اس طرف تشبیہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پڑھتے ہیں نقشے کفے پا کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے دیکھ کر رقص کرتا ہے، جبھی تو روح لہراتی ہے دیکھ کر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔
اچھا، نقابت کی بھی کیٹیگریز ہیں. میں آپ ایک اور چیز، کچھ ہمارے ہاں ملک میں نقیب ہیں جو زیادہ زور نہیں لگاتے ہیں. میں نام نہیں لیتا لیکن آپ جانتے ہیں، وہ ذرا دھیمے لیول پہ بولتے ہیں. کچھ ہیں جو زیادہ زور سے بولتے ہیں. جو تھوڑا لو لیول پہ بولتے ہیں نا، جو نقابہ، ان کا اچھا کرتے ہیں، ان کی نقابت بھی اچھی ہوتی ہے. مگر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سپورٹ لیتے ہیں ساتھ کسی دوسرے کی بھی، یعنی اپنے ساتھ کسی کی سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں نقابت کے دوران بھی. بہت ساری محافلوں میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی انہیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے ساتھ. اور جو شخص اپنے گلے کی قوت پر بولتا ہے اسے کسی دوسرے کی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی. وہ خود اپنی قوت پہ، اپنی پاور پہ بولتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی سست نہیں ہونے دیتا. نقیب کا جہاں باقی ضروریات جو کل میں نے عرض کی تھی، اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے انہیں کسی لمحے بور نہ ہونے دے، سست نہ ہونے دے. وہ دیکھے نا کہ اگر خطاب تھوڑا سست تھا تو جب وہ آئے ایک بار پھر اٹھا دیں، ایک بار پھر تازہ دم کر دیں. تو اس طرح وہ وقفے سے آ کے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے یہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، مگر اگر گلے کی قوت پہ بولیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، اور پھر اشارے بھی اس کے ساتھ پراپر ہونے چاہیے. چلیں 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب آپ میرے ساتھ اس میں بھی شریک ہو جائیں، پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی چلیں، اب میرے بعد بولیے گا. نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے. نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے. بہت خوب. تھوڑا سا لفظوں کو کھینچنا ہے اینڈ پہ. لہو بھی میرے شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں. تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. پڑھتے ہیں نقشے کفے پا کے ہار گردن میں. سر دوبارہ بول رہے. جی، پڑھتے ہیں نقشے کفے پا کے ہار گردن میں. پڑھتے ہیں نقشے کفے پا کے ہار گردن میں. جبھی تو روح لہراتی ہے بیٹھ کر رقص کرتا ہے. جبھی تو روح لہراتی پہ کر رقص کرتا ہے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں. جی، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اس کو بھی آپ تیار کریں. ربیع الاول بہت زبردست ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. نقابت میں، خطابت میں تیاری کریں. اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو تیار کروائیں، انہیں موٹیویٹ کریں. یہ جو نسلیں ہیں ہماری، ان کو ہم نے خود سنبھالنا ہے، ورنہ باہر کا معاشرہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا. ہم نے خود سنبھالنا ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو پھر بات کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے آج بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے صرف علم نہیں دیا، تربیت بھی کی ہے. تربیت بھی کی ہے. تو تربیت کا فقدان ہے ہمارے سکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں. تربیت نہیں ہوتی. تو تربیت ہم لوگوں نے خود کرنی ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہم نے ہے. تحریک منہاج القرآن ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے. ہماری بہنیں اور بیٹیاں
جو ویمن لیگ ہیں انہوں نے ایگلز کے نام پہ بھی ایک فورم بنایا ہوا ہے جس میں صرف بچوں کو دیکھتی ہیں وہ، اور بچوں کو نعت کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، اسپیچز کے حوالے سے، اوورال ان کی جو اخلاقیات ہیں ان کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے. تو آپ ہر طرح سے تحریک منہاج القرآن آپ کو ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی کرے گی، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گی. اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے. آج پھر میں خصوصی طور پہ درخواست کروں گا کہ ہمارے عظیم اساتذہ کرام محترم سر حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب اور محترم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب دونوں کے لیے بہت دعائیں کریں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ جو بہنیں، بیٹیاں، بھائی، یہ آپ کا علم کے ساتھ شغف ہے نا کہ آپ رات کے اس پہر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ بھی دیگر جیسی رات کی مصروفیات گھروں میں ہوتی ہیں، فیملی ٹائم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. تو آپ لوگ دعائیں کریں. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں میں یقیناً اثر ڈالے گا. طبیعت اب بہتر ہے مگر بہت جلد بہتر ہو جائے، بہت جلد بہتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو گرم ہواؤں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ کرم فرمائے. بہت شکریہ.